السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کو ایک مرد اور ایک خاتون کے ذریعے آباد کیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام انسانیت کی اصل اور بنیاد ہیں۔ اس کے بعد شریعت اسلامیہ نے انسان کی خواہشات کی تکمیل، افزائش نسل اور دنیا سے جنسی جرائم کے سدباب کے لیے شادی جیسے مبارک رشتہ کو مشروع قرار دیا ہے۔ شادی بیاہ کے تعلق سے اسلامی تعلیمات انتہائی واضح اور بے حد روشن ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے انسان کے لیے شادی بیاہ کے مکمل ضابطے کی وضاحت فرمائی ہے، جیسے کہ شادی کی مناسب عمر کیا ہے، ایک مسلمان کو کن بنیادوں پر رفیق حیات کا انتخاب کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک طرف شریعت اسلامیہ کے ذریعے متعین کردہ شادی کے اصول و ضابطے ہیں اور دوسری طرف ہم مسلمانوں کا طرز عمل ہے۔ ہم نے موجودہ دور میں شادی کو اس قدر دشوار امر بنا دیا ہے کہ شادی کے تصور سے ہی لڑکی والے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور ان کی پوری زندگی کی کمائی جہیز، دعوت، باراتیوں کے استقبال اور مختلف رسوم و رواج کی انجام دہی کی نظر ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف اپنے گھر کی خواتین نے مہندی، پانی بھرائی، ہلدی اور نہ جانے کون کون سے رسوم و رواج ایجاد کر لیے ہیں، جن میں ہر مناسبت سے اسراف و فضول خرچی کے ایسے مظاہرے ہوتے ہیں کہ شیطان بھی شرما جائے۔ مہندی کی مناسبت سے مخصوص کپڑے، ہلدی کی مناسبت سے مخصوص لباس، بلکہ چوڑیاں اور چپل بھی لباس ہی سے ملتے جلتے ہوں۔ غرض یہ کہ ہم نے شادیوں کو اس قدر مشکل بنا دیا ہے کہ مسلم گھرانوں میں اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں اور خرابیاں جنم لینے لگی ہیں۔ ہمارے معاشرے کی خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے شادیوں میں تاخیر کی جاتی ہے۔ لڑکے لڑکیاں جوانی کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور ان کے لیے رشتے بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی شادی میں بلا وجہ ٹال مٹول کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فحاشی و بدکاری پھیلتی ہے، جبکہ مذہب اسلام نے شادی بیاہ کو انتہائی آسان بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے شادی میں جلدی کرنے کی تاکید کی ہے اور کہا ہے: یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ یعنی اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، اس لیے کہ وہ نگاہوں کو نیچی کرتی ہے اور شرمگاہ کی محافظ ہے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس شادی کی طاقت نہ ہو تو اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے علی، 3 کام ہیں جن میں جلدی کرنا چاہیے، ایک نماز جب اس کا وقت آ جائے، دوسرا جنازہ جب کہ وہ تیار ہو جائے، تیسرا بن بیاہی عورت کا نکاح جب کہ اس کا مناسب رشتہ مل جائے۔ شادی میں بلا وجہ تاخیر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اس سمت میں خصوصی توجہ دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تمہارے پاس کسی ایسے انسان کا پیغام آئے جس کی دینداری اور اخلاق مندی سے راضی ہو تو پھر رشتہ کر دیا کرو، ایسا نہیں کرو گے تو فتنہ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ دنیا کا دستور ہے کہ جب شادی کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے رفیق حیات کے انتخاب کا کام شروع ہوتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اپنی شریک حیات کے انتخاب میں کن اہم چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں سے 4 باتوں کے پیش نظر نکاح کیا جا سکتا ہے: اس کے مال کے پیش نظر، اس کے حسب کے باعث، اس کے حسن کی خاطر اور دینداری کے باعث۔ تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہوں، تجھے تو دیندار عورت حاصل کرنا چاہیے۔ اس حدیث پر غور کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف دنیا کے اندر رفیق حیات کے انتخاب کا طریقہ بتایا ہے تو دوسری طرف اس بات کی رہنمائی بھی فرمائی ہے کہ ایک مسلمان کو کس قسم کی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ دنیاوی مال و منال فانی ہے، خوبصورتی کو بھی لوگ معیار انتخاب بناتے ہیں، لیکن عورت کا حسن و جمال گھروں کے امن و سکون کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ خاندانی جاہ و جلال کسی بھی طرح سے انسان کے لیے مفید نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسب و نسب انسان کے لیے کسی بھی طرح سے مفید نہیں ہے۔
ہاں، اگر کوئی دینداری کو معیار انتخاب بناتا ہے تو ایسا انسان خوش نصیب ہے۔ ایک دیندار لڑکی شرعی تعلیمات سے آشنا ہوتی ہے، وہ اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بناتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی اولاد کی اسلامی بنیادوں پر تربیت کرتی ہے۔ چنانچہ دینداری ہی کو معیار انتخاب بنانا چاہیے اور اس پہلو کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، یعنی نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ مشہور حدیث ہے کہ 3 صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اسے کم سمجھا، اور ان میں سے ایک صاحب نے عزم کیا کہ وہ کبھی شادی نہیں کریں گے تاکہ وہ گھریلو مشغولیات کی وجہ سے رب تعالیٰ کی عبادت سے غافل نہ ہو جائے۔ اس سوچ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خبردار، نکاح اور شادی میری سنت ہے۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ شریعت میں مہر کی کیا اہمیت اور حیثیت ہے اور اس کو ادا نہ کرنا کتنا بڑا اخلاقی جرم ہے۔ سامعین و سامعات، ولیمہ کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو نکاح کے بعد کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام نکاح کے بعد ولیمہ کیا ہے، چاہے اس کی مقدار کم ہو یا زیادہ، بہرحال اس پر عمل ہونا چاہیے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے جسم پر زردی کا نشان دیکھا۔ ان سے پوچھا کہ کیا وہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئے ہیں؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کرو، ایک بکری ہی سہی۔ اس حدیث پر غور کرنے سے شادی کے تعلق سے ہمیں چند رہنما اصول و ہدایت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کس درجہ سادگی ہوا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جلیل القدر صحابی کی شادی کا علم نہیں ہو پاتا تھا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ شادی کے بعد ولیمہ مستحب عمل ہے۔ ولیمہ کے تعلق سے ایک بات ذہن نشی رکھنی چاہیے کہ اکثر لوگ ولیمہ کی دعوت میں غریبوں اور امیروں کے درمیان امتیاز کرتے ہیں، امیروں کو دعوت پر بلاتے ہیں اور غریبوں کو بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے جن میں مالداروں کو بلایا جائے اور محتاجوں کو چھوڑ دیا جائے۔ سامعین و سامعات، ایک اور جاہلانہ رسم دیکھا گیا ہے کہ طعام گاہ کے قریب ایک ٹیبل لگا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ کھانے سے فارغ ہو کر کچھ رقم جمع کر دیں۔ یہ بھی ایک بیہودہ رسم ہے کہ کھانے کی دعوت پر لوگوں کو جمع کیا جائے اور ان سے کھانے کا بل وصول کیا جائے۔ شادی بیاہ کے موقع پر بے پردگی بہت ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہیں۔ واضح رہے کہ پردہ فرض ہے، اس کی خلاف ورزی بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن مجید کا فرمان ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یعنی اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں بجز اس کے جو ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں اور وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں۔ نیز ان کو حکم دیں کہ وہ چلتے وقت اپنے پاؤں زمین پر اس طرح نہ مارتی چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا اظہار ہو۔ اس آیت کریمہ میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ مسلمان عورتوں کی شان کیا ہونی چاہیے اور کس طرح سے انہیں پردہ کا التزام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خاتون شادی کے موقع پر بے پردگی کرتی ہے، باریک کپڑے پہنتی ہے جس سے اس کے جسم کی نمائش ہوتی ہے، زرق برق لباس میں ملبوس ہو کر اختلاط کی جگہوں میں آتی ہے، طرح طرح کے عطر وغیرہ کا استعمال کر کے محفلوں کی رونق بنتی ہے اور چست کپڑے پہنتی ہے جس سے اس کے جسم کی نمائش ہوتی ہے، تو ایسی خاتون اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی نگاہ میں لعنت زدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں واضح طور پر فرمایا ہے، 2 طرح کے جہنمی ایسے ہیں
جنہیں میں نے اب تک نہیں دیکھے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ خواتین ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی ہوتی ہیں اور خود مائل ہوتی ہیں اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، جن کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کے مثل ہوتے ہیں۔ ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں اور پھر شادی بیاہ کے موقع سے ہمارے مسلم سماج کا طرز عمل دیکھیں کہ کس ننگے پن اور عریانیت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں شریعت میں سختی سے ممنوع ہیں اور شریعت میں شادی بیاہ کے موقع پر خصوصی طور پر بے پردگی کی کوئی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ بعض کم علم گھرانوں میں تصور ہے کہ ہم شادی بیاہ کے موقع پر ہی تو سستے سورتے ہیں اور شادی بیاہ کے موقع پر تو درست ہے، لیکن یہ حد درجہ جہالت کی بات ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف خصوصی رہنمائی فرمائی ہے کہ برکت و ثواب والی شادی وہ ہے جس میں خرچ کم کیا گیا ہو۔ فضول خرچی شیطانی عمل ہے، اس وجہ سے انسان کو اس طرح کی چیزوں میں اپنی جھوٹی شان و شوکت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔